بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے ناروا سلوک کیا تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کا فرشتہ یہ پہاڑ بھی پلٹ دے اور طائف والوں کو دونوں طرف سے جکڑ دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو یہ گوارا نہ تھا اور آپ نے ہدایت کی دعا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے عرش پر ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ایک رات میں مکہ سے مسجد الاقصیٰ کا زمینی سفر اور پھر 7 آسمانوں کا سفر نہ ماننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو سیریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی چینل پر نئے آنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح دین اسلام کے فروغ کے لیے آپ کی بھی کاوش آپ کے اعمال نامے میں ضرور لکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اگرچہ اب تک مسلسل مشقتوں اور آزمائشوں سے بھرپور تھی، لیکن اب آئندہ عنقریب اس سے بھی بڑھ کر مزید ایسا دور آنے والا تھا جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مزید پختہ ایمان و یقین از حد ضروری تھا۔ مثلا ہجرت مدینہ، وہاں نئے ماحول میں نئے مسائل کا سامنا، اور پھر کفار و مشرکین کے خلاف غزوات کی ابتدا وغیرہ۔ غرض یہ ہے کہ دین اسلام کی روشنی جو اب تک مکہ شہر کی 4 دیواروں تک محدود تھی، اب وقت آ گیا تھا کہ یہ روشنی مکہ شہر سے باہر نکلے اور تمام دنیا لا الہ الا اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے۔ بالفاظ دیگر اب مشکل ترین اور فیصلہ کن مرحلہ قریب تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے یقیناً بہت بڑی عظیمت اور پختہ یقین ناگزیر تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب فرعون جیسے سرکش، انتہائی ظالم و جابر اور مغرور و متکبر انسان کے پاس جانے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، تو پہلے انہیں اللہ کی قدرت کا کچھ مشاہدہ کرایا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور پھر ان کے ہاتھ میں موجود اس لاٹھی کو زمین پر ڈالنے کا حکم دیا گیا، اور تب وہ لاٹھی بڑا لہراتا ہوا سانپ بن گئی تھی، اور جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تو اب وہ سانپ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ اور اسی طرح دوسری نشانی بھی دکھائی گئی کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالنے کے بعد جب باہر نکالا تو وہ خوب چمکنے لگا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا، اب آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے تو بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپے جانے سے قبل اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا، تاکہ اس طرح اللہ پر اس کا یقین و ایمان مزید پختہ ہو جائے، اور اس فریضے کی راہ میں آئندہ آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے وقت کسی قسم کی گھبراہٹ یا تردد کا شکار ہونے کی بجائے وہ خوب ثابت قدم رہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں سفر معراج کے ضمن میں بھی ایک ارشاد ہے، تاکہ ہم اسے یعنی رسول اللہ کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھا دیں۔ اس آیت میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس یادگار سفر کا مقصد یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے کچھ نمونوں کا مشاہدہ اور نظارہ کرانا مقصود تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھ لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر معراج کے موقع پر اللہ کی قدرت کی بہت سی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ و نظارہ کرا دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس مشاہدے سے مقصود یہی تھا کہ اللہ پر یقین و ایمان مزید پختہ و مستحکم ہو جائے، یعنی دعوت دین کے سلسلے میں اب آئندہ پیش آنے والے مزید مشکل، اہم ترین اور فیصلہ کن مراحل کے لیے تیاری مقصود تھی۔ اسرا اور معراج کے اس یادگار اور اہم ترین موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ تمام اسلامی عبادات میں سب سے پہلے نماز کی فرضیت ہوئی۔ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر آسمانوں پر ہوئی، جبکہ باقی تمام عبادات کی فضیلت زمین پر ہوئی کہ جبرائیل امین علیہ السلام کسی عبادت کی فضیلت کی خبر لے کر آئے، اور پھر یہ کہ نماز کی فرضیت فرشتے کے توسط کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے براہ راست نازل ہوئی،
آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بالکل آخری وصیت نماز ہی کے بارے میں ہی فرمائی۔ ان تمام باتوں سے دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت واضح اور ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیوں کے اس دور میں بالآخر آسمانوں کا یہ سفر کرایا گیا، تسلی کا انتظام کیا گیا۔ ہم بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہم بھی تو رسول اللہ کی امتی ہیں، ہمیں بھی تو پریشانیاں ستاتی ہیں۔ کون ہے اس دنیا میں جسے کوئی پریشانی نہ ہو؟ دنیا کی اس زندگی میں دکھ اور سکھ، خوشی اور غم، دھوپ اور چھاؤں، نشیب و فراز، روشنی اور اندھیرا، یہ سب کچھ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر انسان کی یہی کہانی ہے، یہی قانون قدرت ہے، جس کے سامنے امیر و فقیر، چھوٹے بڑے، خادم و مختوم، حاکم و محکوم سبھی بے بس اور لاچار ہیں۔ لہٰذا پریشانی اور صدمے کے وقت ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کریں اور کس سے فریاد کریں؟ اس اہم ترین سوال کا جواب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب اپنے حبیب کے لیے مشکلات کے اس دور میں اور صدمات کے اس بھنور میں بذریعہ معراج تسلی اور تسکین کا سامان کیا گیا تھا، اسی رات اسی موقع پر ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یعنی ہمارے لیے بھی اسی تسلی و تسکین کا انتظام کر دیا گیا تھا، یعنی ہمارے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا گیا تھا۔ یہ نماز ہمارے لیے معراج ہے، یہ نماز ہمارے لیے اللہ سے ملاقات ہے، یہ نماز اللہ سے دعا و مناجات ہے، یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان وابستگی اور تعلق کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور محتاجی کا عملی اقرار و اظہار ہے، یہ نماز ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، اس نماز میں ٹوٹے ہوئے دل کے لیے تسلی کا انتظام اور بے قرار روح کے لیے تسکین کا سامان ہے۔ لہٰذا واقع اسراء و معراج سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں نماز کی مکمل پابندی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے اس سفر معراج پر مسجد سے لے جایا گیا، یعنی عالم بالا کے اس سفر کی ابتدا اور اس روحانی پرواز کا آغاز مسجد سے ہوا، نہ کہ کسی اور مقام سے۔ یقیناً اس سے روحانی پرواز اور باطنی ارتقاء کے لیے مسجد کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ خوب جوڑ کر رکھے۔ یہی معنی و مفہوم اس حدیث کا بھی ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے روز جب تمام کائنات میں کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس روز 7 قسم کے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ عنایت کی جائے گی۔ انہی میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا دنیا کی زندگی میں مسجد کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق تھا کہ گویا ان کا دل بس مسجد کے ساتھ ہی جڑ کر رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر معراج کے موقع پر بلندیوں پر لے جایا گیا اور عالم بالا کا مشاہدہ کرایا گیا۔ لہٰذا آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی یہی کوشش و خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی بلندی نصیب ہو اور پستی سے ہم محفوظ و مامون رہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا اہتمام کریں، نیز بلند اخلاق و عادات اور اعلیٰ کردار اپنائیں، بری عادات اور گھٹیا حرکات سے اپنا دامن بچائے رکھیں، کیونکہ ایمان عمل صالح نیز اعلیٰ اخلاق و کردار دراصل بلندی ہے، جبکہ اس کے برعکس برے کام کرنا اور بری عادات اپنانا پستی اور گراوٹ ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے موقع پر بلندیوں پر لے جایا گیا تو پھر امتی کی حیثیت سے ہمیں یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ ہم پستی اور گراوٹ میں مبتلا رہیں۔ ارشاد ربانی ہے جس کا معنی و مفہوم یہ ہے، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین صورت میں، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے بلال، مسلمان ہونے کے بعد آپ نے جو بہترین عمل انجام دیا ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ آج رات میں نے آپ کی جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مسلمان ہونے کے بعد میرا وہ عمل جو میری نظر میں سب سے زیادہ مفید اور بہترین ہے وہ یہ کہ رات یا دن کے کسی بھی حصے میں جب بھی میں خوب اچھی طرح وضو کرتا ہوں
تو اس وضو کے بعد اللہ مجھے جس قدر بھی توفیق عطا فرما دے میں کچھ نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنا یہ معمول بیان فرما رہے ہیں کہ رات ہو یا دن جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو حسب توفیق کچھ نہ کچھ نوافل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اس قدر بلند اور عظیم مقام و رتبہ نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ محسوس فرمائی۔ یقیناً اس سے نوافل کی فضیلت و اہمیت ثابت ہوتی ہے، لہٰذا حسب توفیق نوافل کی ادائیگی کا ضرور اہتمام کیا جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج کے موقع پر میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تب انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، نیز انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دیجیے گا کہ جنت کی مٹی تو نہایت خوشگوار ہے، وہاں کا پانی خوب میٹھا ہے، وہاں کی زمین ہموار ہے اور اس کی گھاس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ یعنی جنت تو بہت ہی عمدہ مقام ہے اور وہاں کے مناظر انتہائی دلکش اور جاذب نظر ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو خوب ذوق و شوق اور ہمت کے ساتھ جنت کے حصول کے لیے کوشش اور جستجو کرنی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہاں کی لہلہاتی کھیتیوں اور سرسبز و شاداب باغوں میں پہنچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا خوب ورد کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً اس سے ذکر اللہ کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ سفر معراج سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ذوق و شوق اور ہمت و جذبے کے ساتھ خلق خدا کو پیغام حق پہنچانے میں مشغول اور منہمک ہو گئے۔ البتہ اب آپ کی زیادہ توجہ قریش کی بجائے ان قبائل کی طرف تھی جو مکہ شہر سے غیر مضافاتی علاقوں میں آباد تھے، مثلا بنو عامر، غسان اور کندہ وغیرہ، نیز مذہبی، تجارتی و معاشی امور کی خاطر بیرون مکہ سے آنے والے افراد یا قبائلی وفود وغیرہ۔ چنانچہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مختلف وفود اور شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ انہی دنوں مدینہ سے تعلق رکھنے والے سوید بن الصامت نامی ایک مشہور شاعر اور دانشور کی مکہ آمد ہوئی۔ یہ صاحب شعر و شاعری کے علاوہ مزید یہ کہ عوام و خواص کی مختلف محافل اور تقریبات میں اپنے مخصوص اور دل نشیں انداز میں کلام لقمان حکیم سنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بہت متاثر تھے، اور اسی بنا پر عوام و خواص میں ان کی اچھی خاصی شہرت اور مقبولیت تھی۔ نیز یہ کہ اپنے خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے بھی کافی معزز سمجھے جاتے تھے۔ ان کی آمد کے موقع پر مشرکین مکہ کو یہ سوچ کر بڑی تشویش ہوئی کہ کہیں یہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کے مخصوص انداز کی وجہ سے لوگ تو پہلے ہی ان سے بہت متاثر ہیں، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پھر یہ ہر جگہ ہر محفل میں کلام لقمان کی بجائے قرآن پاک سنایا کریں گے، تب ہمارا کیا بنے گا۔ یہ بات سوچ کر مشرکین مکہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ رسول اللہ سے ان کی ملاقات نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین اسلام کے بارے میں اور قرآن پاک کے بارے میں بتایا، جس پر یہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو خود بہت عمدہ کلام ہے، یعنی کلام لقمان، اور پھر آپ کو یہ کلام سنایا۔ اس پر آپ نے فرمایا، یقیناً یہ بہت عمدہ کلام ہے، لیکن میرے پاس تو کلام اللہ ہے جو کہ تمہارے پاس موجود اس کلام لقمان سے بہت بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائی، جس پر یہ صاحب انتہائی متاثر ہوئے اور کہا کہ یہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بے شک یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ چنانچہ سوید بن الصامت آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں رہنے کا موقع نہیں مل سکا، اور جلد ہی اپنے شہر مدینے کی جانب واپس روانہ ہو گئے، جہاں واپسی کے بعد چند روز بعد ہی اوس اور خزرج کے مابین ایک جنگ کے دوران ان کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح انہی دنوں حجاز اور یمن کے درمیان واقع تہامہ نامی علاقے سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف اور طاقتور قبیلے الدوس کے سردار طفیل بن عمر الدوسی کی مکہ آمد ہوئی،
مشرکین مکہ نے ان کا نہایت کرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور خوب آہو بھگت کی۔ اس کے بعد انہیں رسول اللہ سے خوب خوفزدہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ نعوذ باللہ اس شخص کا جادو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کی تاثیر سے بچنا انتہائی مشکل ہے، لہٰذا تم اس شخص سے بہت دور رہنا اور خاص طور پر یہ کوشش کرنا کہ اس کی کوئی بات تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے، ورنہ تمہارے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ نیز رسول اللہ کے بارے میں اسے مزید خبردار کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ اکثر بیت اللہ کے قریب ہی نظر آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدبیر کے طور پر بیت اللہ کی طرف روانگی کے وقت طفیل نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ اگر وہاں رسول اللہ موجود ہوئے تو ان کی کوئی بات ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، اور جب یہ بیت اللہ کے قریب پہنچے اور طواف شروع کیا تو وہاں ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جو اس وقت وہاں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے۔ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی، اور جو کچھ ان کے کانوں نے سنا اس سے یہ بہت متاثر ہونے لگے اور اس میں انہیں انتہائی حلاوت اور کشش محسوس ہونے لگی۔ تب انہوں نے مزید خوب اچھی طرح روئی اپنے کانوں میں ٹھونسی تاکہ سحر زیادہ نہ ہو جائے، لیکن بے اختیار ان کا دل اس انتہائی مؤثر و دل نشیں کلام کو دوبارہ سننے کے لیے بے قرار ہونے لگا۔ آخر انہوں نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتے ہوئے سوچا کہ میں کوئی معمولی یا نکما انسان تو نہیں ہوں، میں تو اپنے اتنے بڑے اور اس قدر طاقتور قبیلے کا سردار ہوں، تو پھر اس شخص کے کلام سے اتنا خوف کس لیے؟ میں کوئی ناسمجھ بچہ تو نہیں ہوں، میں عقل مند ہوں، دانش مند ہوں، اچھے اور برے کی مجھے خوب تمیز ہے، اور میں تو نہایت فصیح و بلیغ ادیب اور پہنچا ہوا شاعر اور خطیب بھی ہوں، مجھے درست اور غلط کلام کی خوب پہچان ہے، تو پھر یہ اتنا خوف آخر کس لیے؟ مجھے اس شخص کا کلام سن لینا چاہیے، اور تب میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ اس کا کلام صحیح ہے یا غلط، اچھا ہے یا برا۔ اور پھر بالآخر انہوں نے اپنے کانوں سے وہ روئی نکال پھینکی اور انتہائی دلچسپی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے تو یہ بھی پیچھے ہو لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر اپنا تعارف کرایا، آمد کا مقصد بیان کیا، اور پھر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور پھر مکہ سے واپس اپنے قبیلے میں پہنچنے کے بعد نہایت سرگرمی اور زور و شور کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی اور آپ کی احادیث مبارکہ کے ایک بہت بڑے ذخیرے کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ وہ بھی انہی دنوں اپنے قبیلے کے سردار یعنی طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغی کوششوں اور دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں ہی مسلمان ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ 11 برس سے مسلسل مکہ میں گلی گلی اور کوچہ کوچہ گھوم کر شب و روز پیغام حق پہنچانے میں مشغول تھے، مگر اب اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کو مکہ کی بجائے بہت دور ایک جگہ سے امید کی کرنیں پھوٹتی ہوئی نظر آنے لگی، اور اب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وہاں سے آتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ آپ کو خواب میں آپ کے دارالحجرہ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے خواب میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ بکثرت تھے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، لہٰذا آپ یہ اشارہ سمجھ گئے کہ مجھے میرا دارالحجرہ دکھا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کبھی تہامہ کی جانب جاتا، اور پھر کبھی آپ کو اپنا وہ سفر یاد آتا جو آپ نے بہت بچپن میں صرف 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ہمراہ کیا تھا، یعنی سفر مدینہ۔ جب آپ خوب غور و فکر کرتے تو بچپن کی ان بھولی بصری یادوں کے درمیان آپ کے تصور میں مدینہ کا جو نقشہ ابھر کر سامنے آ جاتا وہ کچھ ایسا ہی تھا کہ ہر طرف پھیلے ہوئے بکثرت کھجوروں کے باغات، اور مدینے کے لیے آپ کا شوق مزید بڑھ جاتا۔ اسی دوران نبوت کے 11ویں سال موسم حج کے موقع پر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں بیرون مکہ سے آئے ہوئے حجاج کی اقامت گاہوں میں گھوم پھر کر دعوت دین اور پیغام حق پہنچانے میں مشغول تھے۔ اس موقع پر آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس موقع پر وہاں آپ کی ملاقات 6 افراد سے ہوئی جو کہ یثرب یعنی مدینے کے باشندے تھے۔ آپ نے انہیں اپنی نبوت اور دین اسلام کے بارے میں بتایا اور پھر انہیں یہ دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سب کچھ سننے کے بعد یہ لوگ گہری سوچ میں پڑ گئے، باہم سرگوشی کے انداز میں یوں کہنے لگے، کہیں یہی وہ آخری نبی نہ ہوں کہ جن سے ہمیں ہمارے یہودی پڑوسی ڈراتے رہتے ہیں۔ دراصل مدینہ اور مکہ کے ماحول میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ مکہ کے باشندے اگرچہ معمار کعبہ اور اپنے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تو واقف تھے، لیکن آسمانی ادیان نبوت یا اسی طرح آسمانی و الہامی کتب کا ان کے یہاں قطعاً کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رسول اللہ کی شدید ترین مخالفت پر کمر بستہ تھے اور آپ کی بات قبول کرنے پر کسی صورت آمادہ نہیں تھے، جبکہ اس کے برعکس مدینے میں یہود کی بڑی تعداد تھی جو کہ نسل در نسل صدیوں سے وہاں آباد تھے، اور وہ نہ صرف یہ کہ وہاں کے اصل باشندوں یعنی عربوں کو نبوت اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، بلکہ مزید یہ کہ وہ اپنی برتری اور ان کی کمتری جتانے کی غرض سے انہیں یہ کہہ کر خوفزدہ بھی کرتے رہتے تھے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، ان کا ظہور اب کسی بھی وقت متوقع ہے، نیز یہ کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو خوب مارا پیٹا کریں گے، اور چونکہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے اس لیے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نصرت و تائید بھی ضروری ہوگی، لہٰذا ہمیشہ ہم غالب و فاتح ہوا کریں گے اور تم مغلوب و مقہور۔ یہود کی طرف سے اس قسم کی باتیں وقتاً فوقتاً سنتے رہنے کی وجہ سے مدینے کے ان عرب باشندوں کے ذہنوں میں نبوت اور انبیاء کا تصور موجود تھا، اور یہ ان کے لیے کوئی نئی یا عجیب و غریب بات نہیں تھی کہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ سنتے ہی یکسر ٹھکرا دیتے یا رد کر دیتے۔ لہٰذا مشرکین مکہ کے برعکس انہوں نے یہ بات سن کر کوئی جارحانہ رویہ اختیار نہیں کیا اور نہ ہی کسی خاص حیرت و تعجب کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ سالہ سال سے مدینہ میں ان کی کیفیت یہ چلی آ رہی تھی کہ یہ باہم جنگ و جدل میں مشغول تھے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ اوس و خزرج کے مابین تباہ کن جنگوں کے اس لامتناہی سلسلے نے انہیں برباد کر رکھا تھا۔ اپنے تمام تر وسائل جنگ کی آگ میں جھونک دینے کے باعث معاشی طور پر یہ کنگال ہو چکے تھے، اوپر سے یہودی انہیں وقتاً فوقتاً مزید بڑی خطیر رقم بطور قرض دیتے اور پھر سود در سود کا سلسلہ چلتا رہتا، جس کی وجہ سے یہ مزید کنگال جبکہ یہودی مزید خوشحال ہوتے چلے جاتے۔ اگر کبھی اوس و خزرج میں صلح کے امکانات نظر آنے لگتے تو یہ یہودی اپنی عیاری اور مکاری اور خفیہ سازشوں کے ذریعے فتنے کی اس آگ کو دوبارہ بھڑکا دیتے۔ یہ ایسی خوفناک صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے مدینے کے یہ عرب قبائل انتہائی اضطراب اور بے چینی میں مبتلا تھے۔ لڑتے لڑتے اب وہ تنگ آ چکے تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح اس خوفناک جنگ سے اب انہیں نجات نصیب ہو سکے کہ جس نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی پریشان کن صورتحال میں جب انہوں نے حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دین اسلام کے بارے میں سنا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور باہم سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی پوری طرح برباد ہیں۔ اگر یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے ہی مسلمان ہو جائیں اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری تباہی و بربادی کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا، جبکہ اگر یہود سے قبل ہم مسلمان ہو جائیں تو شاید اس طرح اس دین برحق کی برکت سے ہمیں باہم قتل و خونریزی کے اس عذاب سے نجات نصیب ہو جائے اور ہمارے حالات دوبارہ سدھر جائیں۔ چنانچہ وہ کچھ دیر آپس میں اسی بارے میں تبادلہ خیال اور سرگوشیاں کرتے رہے، اور پھر جلد ہی باہمی صلاح و مشورے کے اس سلسلے کے بعد انہوں نے قبول اسلام کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے مشرف و اسلام ہو گئے۔ اور یوں مناسک کے حج سے فراغت کے بعد یہ 6 افراد پہلی بار توحید کا نور اپنے ہمراہ لیے ہوئے مکہ سے مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔
اور ہم پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔